آج میرے ذہن میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو چونکہ ماں کا مسئلہ ہے، 1-2 باتیں والدین کے بارے میں سناؤں گا اور دوسری آیت پاک میں نے تلاوت کی ہے جس میں موت اور حیات کا ذکر ہے۔ ایک مسئلہ آپ سے بتاؤں گا کہ موت ہے کیا، 2 تیسرا مسئلہ میں نے آپ سے بتانا ہے کہ موت ہو جائے تو اسے برداشت کیسے کیا جائے، اور چوتھی بات آخری بات یہ بتانا ہے کہ مومن کی موت کیسے ہے۔ بس پہلی بات والدین کے بارے میں ہے۔ چونکہ عزیز بیٹے نے ماں کے ساتھ یہ محبت کا مظاہرہ کیا ہے، مجھے تورات پڑھنے کا اتفاق بڑی دیر تک رہا، انجیل پڑھنے کا اتفاق رہا، زبور پڑھنے کا اتفاق رہا، بہت سے صحیفے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ یقین جانیں ماں باپ کے بارے میں، مثلا تورات ہماری آسمانی کتاب ہے، تورات نے صرف اتنا کہا کہ اگر تم برکتیں چاہتے ہو تو ماں باپ سے پیار کرو، بس بات ختم۔ انجیل نے والدین کے بارے میں یہ کہا کہ جو بندہ ماں باپ کا گستاخ ہو اسے قتل کر دیا جائے، بس۔ زبور نے ماں باپ کے بارے میں کہا کہ ترقی درجات کے لیے، اپنے درجوں کو بلند کرنے کے لیے ماں باپ کا پیار بڑا ضروری ہے۔ ایک آیت ہے، یہ بتا رہا ہوں مختصر۔ تورات میں، زبور میں، انجیل میں ماں باپ کے بارے میں ایک حکم ہے، مگر قربان جائیں قرآن مقدس پر، اسلامی تعلیمات پر۔ قرآن مقدس نے فرمایا تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، اف نہ کہے، جھڑک نہ انہیں، گستاخی نہ کر، ان کا احترام کر، ان کے لیے کندھے جھکا دے اور ان کے لیے اچھی بات کر اور ان کے لیے دعا کر۔ 6، 7، 8 باتیں قرآن مقدس نے بیان کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کے لیے اپنی ردائی ماں سے تعلق کر کے مسئلہ سمجھایا ہے۔ حضور کی والدہ تو فوت ہو گئے بچپن میں، والد بھی فوت ہو گئے۔ اب کائنات کے شہنشاہ نے جو عمل کیا ہے، تو دودھ کی ماں حلیمہ سعدیہ کے ساتھ جو عمل ہے وہ مجھے بتاتا ہے کہ مجھے ماں کے ساتھ کیا سلوک چاہیے، مجھے باپ کے ساتھ کیا سلوک چاہیے۔ سرکار واز فرما رہے ہیں، ایک خاتون آئی، برقعے میں ہے، پردے میں خاتون ہے، میرے آپ کی ایمان و جانوں کے والی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ آنے والی خاتون کے پاس چلے گئے۔ نبوت کی چادر، جس چادر نے مصطفیٰ کے سینے کو پتہ نہیں کتنی مرتبہ چوما ہے، وہ چادر جو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سینہ پاک سے مس کرتی رہی، اس چادر کو حضور بچھا دیتے ہیں۔ بچھانے کے بعد پھر اس بی بی سے فرماتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ۔ بی بی بیٹھ گئی، محبوب بھی بیٹھ گئے، دیر تک کچھ باتیں ہوتی رہیں، کچھ وہ بی بی باتیں کرتی رہیں، محبوب کچھ کرتے رہے۔ صحابہ حیران ہیں کہ یہ کون خوش قسمت خاتون ہے جس کے لیے محبوب واز کرتے ہوئے اٹھ کر آ گئے ہیں۔ صحابہ موجود ہیں اور آگے آ کر چادر بچھا دی ہے۔ جب وہ چلی گئیں تو سرکار وہ کھڑی ہوئی تو حضور بھی کھڑے ہو گئے۔ ادب تھا، احترام تھا اس بی بی کا۔ واپس آیا، عرض کی یا رسول اللہ یہ کون خاتون تھی؟ فرمایا یہ مجھے دودھ پلانے والی حلیمہ سعدیہ تھی۔ اب حضور نے حلیمہ سعدیہ کا یہ احترام کر کے بتایا کہ میں اپنی ردائی ماں کا، دودھ کی ماں کا یہ احترام کرتا ہوں، اور تم اپنی سگی ماں کو گالیاں دیتے ہو۔ آج میرے پاس آتے رہتے ہیں بوڑھے بھی بوڑھیاں بھی کہ بابا جی دعا کریں، بچے کو بی اے کرایا، ایم اے کرایا، 50,000 اس کی تنخواہ ہے، مگر حرام ہے کہ وہ ہمیں 5 روپے بھی دیتا ہو۔ بے شمار۔ ایک ماں کا ادب۔ کائنات کے شہنشاہ نے ایک اور مقام پر اپنے بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ احترام کا سبق دیا ہے، جو مجھے اور آپ کے لیے ہدایت ہے۔ مکہ کے قرب و جوار میں ایک جنگ ہوئی، اس جنگ میں کچھ 13 خواتین، 13 نوجوان بچیاں
قید ہوئی اور وہ آ گئیں. سرکار بس بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بس بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. قید ہو کر وہ آ گئیں. محبوب کا خیمہ لگا ہوا ہے, آپ کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے اس خیمے میں جلوہ گر ہے, فوجی بھی موجود ہیں, باہر شور ہے. فرمایا یہ شور کاہے کا ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ ایک خاتون ہے, وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہارے رسول سے ملنا ہے, مجھے ملاقات کراؤ. اور صحابہ مانیر ہے. حضور فرماتے ہیں کوئی بات نہیں, اسے آنے دو, شاید اس نے کو میرے ساتھ بات کرنا ہوگی. وہ بچی نوجوان اندر آ گئی. صحابہ حیران ہیں. وہ کہہ رہی تھی میں تمہارے رسول کی بہن ہوں, مجھے اندر جانے دو, میں بہن ہوں. صحابہ حیران تھے کہ حضور کی بہن تو ہے نہیں, حضور کا بھائی تو ہے نہیں, یہ کیسے دعوے کر رہی ہے. اس نے اندر آ کر حضور سے کہا حل عرفتنی یا محمد من آنا, محمد آپ نے مجھے پہچانا میں کون ہوں. میرے اور آپ کے ایمان و جانت کے والی فرماتے ہیں تو خود بتانا, تو کیا کہنا چاہتی ہے, کون ہے, تو خود بتا. وہ کہتی میں آپ کی دودھ کی بہن ہوں. اب صحابہ حیران ہوئے کہ اس نے کتنی جرت کی ہے, حضور کو کہہ رہی میں آپ کی دودھ کی بہن ہوں اور باتیں کر رہی ہے. صحابہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار, حیرانگی کے آثار خاتون نے دیکھے. اس کا نام تھا بی بی شیما. آج ہم بھی بچیوں کے نام رکھ لیتے ہیں. یہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی, دودھ کی بیٹی. جب صحابہ کی حیرت کو دیکھا تو اس بی بی شیما نے اپنی ایک انگلی نکالی اور کہا کہ صحابہ دیکھتے ہو میری انگلی, اس پر زخم دیکھتے ہو. صحابہ نے کہا, تو وہ فرماتی ہیں, شیما فرماتی ہیں کہ میری عمر زیادہ تھی, آپ کے رسول محمد کی عمر تھوڑی تھی. مجھے اماں حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ جاؤ اپنے بھائی محمد کو ذرا باہر کھلا لاؤ. میں نے انہیں اٹھایا, باہر لے گئی. اس وقت حضور دانت نکال رہے تھے. میں نے پیار کے ساتھ اپنی یہ انگلی حضور کے منہ میں ڈالی, محمد کے منہ میں ڈالی. آپ نے میری انگلی کو چبا دیا. یہ وہ زخم ہے جو محبوب نے بچپن میں مجھے لگایا تھا. اب جب یہ زخم انگلی کا سرکار نے دیکھا, میرے آپ کی ایمان و جانوں کے والی پیارے محبوب پاک علیہ السلام کے آنسو بہ گئے. آپ روئے. صحابہ نے محبوب کو روتے دیکھا, ہچکیاں بند گئیں. حضور فرماتے ہیں یہ میری دودھ کی بہن ہے, اس نے مجھے کھلایا ہے. صحابہ جاؤ اسے جوڑا بھی دو, جیسے آپ اپنے بہنیں آئے تو دیتے ہیں, اسے جوڑا بھی دو اور اسے اونٹ پر بٹھا کر جہاں چاہتی ہے چھوڑ کر آؤ. باہر آ گئی. باہر آ کر بی بی شیما پھر عرض کرتی ہیں, فرماتی ہیں صحابہ سے کہ مجھے ایک مرتبہ اور ملاقات کراؤ. پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ دوبارہ آنا چاہتی ہے بیوی, فرمایا اسے بھیج دو. شیما دوبارہ اندر گئی خیمے میں. عرض کی حضور آپ نے مجھے تو معاف کر دیا اور مجھے جوڑا بھی آپ نے دے دیا کہ آپ میرے بھائی ہیں, اور باہر اونٹ پر بٹھا کر گھر پہنچانے کا بھی اہتمام کر دیا. اللہ کے محبوب میری سہیلیاں جو ہیں 13 سے 14 وہ کہیں گی اپنا کام تو اس نے بنا لیا اور ہمارا پوچھا ہی نہیں, وہ تو مجھے تانا دیں گی. کائنات کے شہنشاہ فرماتے ہیں صحابہ جاؤ اسے اور اس کی ساری سہیلیوں کو بٹھا کر جہاں جہاں جانا چاہتی ہے وہاں چھوڑ کر آؤ اور سب کو سوٹ دو. یہ ایک بات سنانا تھی والدین کے سلسلہ میں کہ حضور نے اپنے ماں باپ سے, دودھ کے ماں سے کتنا پیار کیا, دودھ کی بہن سے کتنا پیار کیا. مجھے اور آپ کو بھی اپنی ماؤں کے ساتھ, حقیقی ماؤں کے ساتھ پیار محبت اور بہنوں کے ساتھ پیار محبت چاہیے. ایک بات ہوگی, چونکہ یہ بیٹا ماں کی محبت کا مظاہرہ کر رہا ہے اس لیے یہ باتیں یاد آئی ہیں. میں نے ایک آیت پڑھی ہے جس میں خلق الموت والحیات, کوئی اور بھی میں مسئلہ آپ کو سنا سکتا تھا, الحمدللہ
مگر چونکہ موت کی یاد ہے، اصال ثواب کی محفل ہے، اس لیے موت کے بارے میں ہے کہ موت کیا ہے یہ ذہن میں رکھ لیں، شاید کبھی کام دے بات۔ کچھ لوگوں کا ذہن ہے، کچھ لوگوں کا، کہ موت فنا کا نام ہے، موت تباہی ہے، موت بربادی ہے، آدمی مر گیا، مٹ گیا، قصہ ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں بیٹے، موت تباہی نہیں ہے، موت بربادی نہیں ہے، موت فنا نہیں ہے، موت مٹنے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت ہے کیا؟ عالم خلق، یہ عالم خلق ہے۔ مرنے کے بعد کا جہان جو ہے اسے کہتے ہیں عالم برزخ ہے۔ موت یہ ہے کہ خلق سے اٹھ کر جا کر برزخ میں ڈیرا لگا لینا، بس اتنی بات۔ فنا نہیں، تباہی نہیں، بربادی نہیں، یہ غلط ہے۔ کفار نے کہا موت فنا ہے، مرنے کے بعد کوئی حشر نشر نہیں، کوئی جنت دوزخ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں۔ اسلام بتاتا ہے کہ نہیں، موت فنا نہیں ہے، موت تو مکان کے بدلنے کا نام ہے۔ اب میں جامعہ فریدیہ سے آپ کے پاس پہنچا ہوں اور وہاں کے لوگ کہہ دیں کہ میں مر گیا، مٹ گیا، فنا ہو گیا، ان کی مرضی، میں تو عام میں باتیں کر رہا ہوں۔ یہی بات ہے کہ یہ عزیزہ بیٹی حاجی صاحب کی اماں خلق میں رہی، مخلوق میں رہی اس دنیا میں، جب اس کا وقت آیا اس نے اپنا بوری بسترا باندھا، برزخ چلی گئی، فنا نہیں ہوئی، تباہ نہیں ہوئی۔ دلیل کیا ہے؟ میرے بیٹے، میرے نواسے، میرے پوتے، اس اتنے میں جو دعویٰ کر رہا ہوں کہ موت فنا نہیں، موت تباہی نہیں، موت بربادی نہیں، اس کا دعویٰ دلیل کیا ہے؟ تو دلیل یہ ہے، میرے اور آپ کے ایمان و جانوں کے والی کائنات کے شہنشاہ فرماتے ہیں، اذا مررتم بقبور فقولوا السلام علیکم یا اہل القبور، جب تمہارا گزر قبرستان ہو تو کہو قبر والو السلام علیکم، انتم لنا سلفون، تم پہلے آگے ہو، ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ اب یہ حضور کا ارشاد ہے۔ اب یہ یاد رکھیں، کائنات بدل سکتی ہے، مشرق و مغرب بدل سکتے ہیں، جنوب و شمال بدل سکتے ہیں، چاند تارے سورج بدل سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کے منہ سے نکلی ہوئی بات نہیں بدل سکتی۔ محبوب نے جو فرما دیا کہ جب قبرستان پر گزر ہو تو سلام کہو، اب یہ نہیں فرمایا کہ تیری ماں فوت ہو جائے تو 10-12 دن تک تو تیرا سلام سنے گی، مہینہ تو سنے گی، 40 دن تو سنے گی، اس کے بعد نہیں۔ اگر وہ قبر مومن کی ہے اور 1000 سال بھی پرانی ہے پھر بھی کہو السلام علیکم یا اہل القبور۔ اب سلام جو کہا گیا ہے تو قبر میں کوئی تو ہے نا، سیدھی سی بات ہے جو عقل فکر میں آنے والی ہے کہ مجھے حکم ہو رہا ہے کہ میں قبر پر جا کر اپنے باپ دادا ماموں سے سلام کہوں۔ سلام کہا جاتا ہے جہاں کوئی ہو۔ معلوم ہوا کہ قبر میں کوئی ہے جسے سلام کہا جا رہا ہے۔ اور اگلی بات بھی یاد رکھیں کہ سلام کہا وہاں جاتا ہے جہاں سے جواب آنا ہوتا ہے، جہاں سے جواب آنا ہوتا ہے وہاں سلام کہا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے اپنے اونٹ گھوڑے گدھے کو سلام نہیں کہا، گائے بھینس کو سلام نہیں کہا، بکرے چھترے کو کبھی سلام نہیں کہا کہ ان کے جواب ہی نہیں آئے گا۔ سلام وہاں کہا جاتا ہے جہاں سے جواب آنا ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں اپنی ماں کی قبر پر جا کر کہوں اماں جی سلام تو جواب آئے گا، ابا جی سلام تو جواب آئے گا، السلام علیکم کا جواب آتا ہے قبر سے۔ رہی یہ بات کہ یہ عزیز بیٹی حاجی صاحب کہیں کہ میں تو اپنی ماں کی قبر پر جاتا ہوں، السلام علیکم کہتا ہوں، کبھی جواب تو میں نے نہیں سنا۔ تو بیٹے یہ نہ کہو کہ قبر سے جواب نہیں آتا، یہ یقین کرو کہ تم خود بہرے ہو، یہ سمجھ لو کہ تمہارے کان بہرے ہیں، تم سن نہیں سکتے۔ اگر ایک آدمی بہرا وہ میری بات نہیں سنتا اور کہہ دے جس نے سلام کا جواب نہیں دیا تو اس کی مرضی، کو خود بہرا ہے۔ اگر میں اپنے باپ کی قبر سے وعلیکم السلام کا جواب نہیں سنتا، اپنی ماں کی قبر سے میں جواب نہیں سنتا تو بیٹے میں بہرا ہوں، میرے کان خراب ہیں، مجھے اپنے کانوں کا علاج کرنا چاہیے۔ اور کانوں کا علاج کہاں ہوگا؟ کسی کانوں کے ہسپتال میں نہیں۔ کانوں کا علاج، آنکھوں کا علاج، دل کا علاج، گردے کا علاج، پٹھوں کا علاج، دماغ کا علاج، گھٹنوں کا علاج
گردوں کا علاج مدینہ منورہ میں ہوگا، گنبد خضرا کے مکین کی حضور ہوگا۔ وہ ایسا دار الشفا ہے جہاں ہر قسم کی بیماری کا علاج ہوتا ہے، ہر قسم کی بیماری۔ میں 12 سال حج کے لیے درخواستیں دیتا رہا، 12 سال تھوڑا نہیں عرصہ۔ قرآن اندازی ہوتی تھی، ناکامی ہوتی، رو کر واپس آ جاتا۔ 12 سال کے بعد 13ویں سال قرآن اندازی میں میرا نام نکل آیا۔ ان دنوں جب میرا نام نکلا جس سال، میرے سر میں زخم تھے، پھوڑے تھے، جسم پر پھوڑے تھے، بیمار تھا۔ میں نے گھر آ کر اپنی اماں جی سے کہا کہ اماں جی آپ کو مبارک ہو، آپ کے گناہ گار بیٹے کا نام نکل آیا ہے قرآن میں اور میں مدینہ شریف جاؤں گا۔ تو میری اماں جی بڑا روئے، میرا سر چوما اور فرمایا کہ بیٹے تو سخت بیمار ہے، ساری رات میں تجھے پنکھا ہلاتی ہوں، نیند تجھے نہیں آتی، زخم ہے، پھوڑے ہیں، زخم ہے، تو کیسے جائے گا؟ تو مجھے یاد ہے میں نے اماں جی سے کہا کہ اماں جی ہسپتالوں میں مریض تو جاتے ہیں، جو مریض ہوگا وہی ہسپتال جائے گا، میں مریض ہوں اور دار شفا مدینہ منورہ ہے اور میں وہاں جا رہا ہوں، وہاں سے ٹھیک ہو کر آؤں گا، ٹھیک ہو کر آؤں گا۔ اسی حالت میں میں گیا، اسی حالت میں خاک شفا کے میدان میں، وہ ایک خاص میدان ہے، علماء حضرات کو پتہ ہے، غبار المدینہ یشفی الجزام، مدینے کی مٹی کوڑیوں کو بچا دیتی ہے، کوڑیوں کو بچا دیتی ہے مدینے کی خاک۔ میں اس میدان شفا میں پہنچا۔ وہ خاص میدان اس لیے ہے کہ احد شریف کے زخمی اس میدان میں اکٹھے ہوئے تھے اور کوئی جان دے رہا ہے، کسی کے زخم پہ رہے ہیں، کسی کی ٹانگ کٹ گئی ہے، کسی کا بازو کٹا ہوا ہے، صحابہ کا رو رہے ہیں اور خواہش کر رہے ہیں کہ جاؤ گنبد محبوب سے کہو وہ ہمیں زیارت تو کروا دیں۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ احد کے زخمی چاہتے ہیں کہ آپ انہیں زیارت کروائیں۔ میرے آپ کے ایمان و جانوں کے والی محبوب وہاں سے چلے اور آ گئے، صحابہ کے زخم دیکھے، صحابہ کا خون دیکھا، ہاتھ بازو کٹے ہوئے دیکھے، محبوب کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے، آپ روئے۔ جبریل جھٹ آ گئے، جبریل آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ سلام فرماتا ہے، اللہ سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے محبوب آپ پریشان نہ ہو، اس سے مٹی لیں، مٹی ملتے آپ جائیں، بچاتے ہم جائیں گے۔ محبوب نے اس میدان سے مٹی لی اور زخموں پر لگاتے گئے، صحابہ بچتے گئے۔ وہ میدان خاک شفا کہلاتا ہے۔ آج بھی علماء کہتے ہیں کہ اسی میدان کی مٹی خاک شفا ہے، مگر مجھے علماء سے اس فیصلے پر اختلاف ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ حضور نے فرمایا غبار المدینہ، خاک کا ایک میدان ذکر نہیں کیا، مدینے کی مٹی جو ہے، جہاں تک مدینہ پھیلا ہوا ہے وہاں کی مٹی شفا ہے۔ کسی مدینہ منورہ کے کسی کونا سے مٹی لے لیں، کسی جگہ سے مٹی لے لیں، وہی شفا ہے۔ میں نے وہاں پانی لیا، کیچڑ بنایا اور سر پر ملا، منہ پر ملا، جسم پر ملا۔ مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچے میرے اس منظر کو دیکھ رہے تھے، یہ میرا اپنا واقعہ، منظر کو دیکھ رہے تھے اور بڑے ہنس رہے تھے کہ یہ حاجی پاگل ہو گیا، حاجی دیوانہ ہو گیا۔ عربی میں باتیں کرتے تھے، کوئی ہنستا ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، مگر میں بڑا خوش ہو رہا تھا کہ منظور تو کتنا خوش قسمت ہے کہ تیری اس حالت پر مدینے کے بچے تو خوش ہو رہے ہیں نا، اور بچے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ بات یہ کہہ رہا تھا کہ اگر بیمار ہے، میرے کانوں کی بیماری ہے تو میں مدینہ پاک میں علاج کرواؤں، آنکھوں کی بیماری ہے تو میں علاج کرواؤں۔ اور میں پھر وہاں اس کے 1 گھنٹے کے بعد میں نے سر دھو لیا، جسم نہا لیا اور حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں دعویٰ کر کے آیا تھا کہ مدینے جا رہا ہوں، میں بچ کر آؤں گا۔ یقین جانیں اس بات کو میرے خیال 60 سال ہو گئے میرے سے واقعہ کو، اس سے بھی کوئی زیادہ ہی ہوں گے۔ مجھے اور تو بیماریاں آتی رہتی ہیں،
آج بھی تکلیف کے ساتھ، گردے کی تکلیف کے ساتھ آیا ہوں، چونکہ عزیز بیٹے حاجی صاحب سے مکہ پاک میں باندھا تھا، مگر وہ تکلیف مجھے نہیں ہوئی۔ تو حضور فرماتے ہیں جب تم قبرستان سے گرو تو سلام کہو، سلام۔ اب قبر سے جن کے کان ٹھیک ہوتے ہیں، جن کے کان ٹھیک ہوتے ہیں، وہ قبر سے جواب سن لیتے ہیں۔ اگر میں نہیں سنتا تو میرے کان خراب ہیں۔ علامہ نور الدین سمہودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وفا میں نقل کرتے ہیں کہ اماں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں، میں ہر سال مدینے سے اٹھ کر احد جاتی تھی اور جا کر اپنے دادا کو سلام کہتی تھی۔ اماں جی کے دادا حمزہ ہوئے، حضور کے چچا ہیں، وہاں احد میں شہید ہوئے تھے، وہاں قبر شریف ہے۔ فرماتی میں جا کر کہتی السلام علیکم یا جدی، دادا ابو سلام۔ سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں قبر سے جواب آتا تھا وعلیکم السلام یا بنتی، بیٹی جی آیا نو تو آ گئی ہے۔ اب اماں فاطمہ الزہرا کے کان ٹھیک تھے تو قبر سے جواب سن لیتی تھی۔ آج بھی جن کے کان ٹھیک ہیں وہ آج بھی سنتے ہیں۔ قیامت آئے 10 لاکھ سال کے بعد ایسے لوگ آتے رہیں گے جن کے کان ٹھیک ہوں گے، وہ قبروں سے جواب سنتے رہیں گے۔ 2 مسئلے ہو گئے، ایک ماں کا مسئلہ ہو گیا اور ایک مسئلہ یہ موت کا ہو گیا کہ موت فنا کا نام نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ جو ذہن میں ہے کہ آپ کو سناؤں وہ یہ ہے کہ اس سلسلہ میں موت پر صدمے کو برداشت کیسے کیا جائے۔ اب ان کی ماں فوت ہو گئی، باپ فوت ہو گئے، اس کا یہ تو اس سے پوچھا جائے نا، اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، بیٹی فوت ہوگی، ماں فوت ہوگی، صدمہ کتنا ہے۔ ایک استاد بچے سے کہتا ہے کلاس میں کہ بیٹے اٹھو، یہ میرا 20 سیر وزن ہے، یہ اٹھاؤ اور چوک تک لے چلو۔ وہ کہتا ہے سر جی میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں 20 سیر وزن اٹھا لوں۔ سر جی کہتے ہیں کہ اچھا یار میں تجھے گولی کھلا دیتا ہوں، کیپسول دے دیتا ہوں، ٹیکا لگا دیتا ہوں، طاقت پیدا ہو جائے گی پھر اٹھا لے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں پھر مجھے کیا اعتراض ہے، اگر میرے اندر طاقت پیدا ہو جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں اٹھا لوں گا۔ استاد جی اسے کو گولی طاقتور کھلا دیتے ہیں، اس کو طاقت محسوس کرتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے جی 20 سیر کیا 25 بھی میں اٹھا لوں گا۔ بالکل یہ مثال دی ہے۔ اب یہ ماں کی موت کا صدمہ، باپ کی موت کا صدمہ، یہ بہت بڑا صدمہ ہے، منوں کے حساب سے نہیں، یہ وزن ٹنوں کے حساب سے ہے۔ خلاق کائنات کو خود ہی رحم آتا ہے کہ یہ بندہ جس کی ماں کو میں نے مارا ہے، موت دی ہے، اس کے کندھے بھی میں نے بڑھائے ہیں اور وہ کندھے کمزور ہیں، اس کی ماں کو موت بھی میری طرف سے آئی ہے اور وہ صدمہ بڑا وزنی ہے، یہ اٹھا نہیں سکتا۔ بارگاہ قدرت سے حکم ہوتا ہے کہ بندے میں تجھے دوائی دیتا ہوں، وہ دوائی کھا لے، صدمہ جتنا بھی ہوگا برداشت کر لے گا۔ یا اللہ وہ کون سی دوائی ہے، کون سا کیپسول ہے، کون سا ٹیکا ہے جس کے استعمال کرنے سے میں ماں کی موت کا صدمہ برداشت کر لوں، میں باپ کی موت کا صدمہ برداشت کر لوں۔ حکم ہوتا ہے کہ دل کی گہرائیوں سے کہہ دے اللہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں۔ یہ وہ ٹیکا ہے، یہ وہ کیپسول ہے، یہ وہ گولی ہے جس سے ماں باپ بیٹا بہن بیوی ان کی موت کے صدمے کو برداشت کیا جا سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں مقام رضا۔ اب یہ مسئلہ تو میں سنا رہا ہوں یہ عزیز بیٹے حاجی صاحب کو اور ان کے بھائیوں کو، بہنوں کو، ان کے بیٹوں کو، مگر فائدہ مجھے اور آپ کو بھی ہو سکتا ہے۔ اس موت کے صدمے کو برداشت کرنے کے لیے مقام رضا ہے، اور رضا ایسا بڑا مقام ہے، نمازی سے بھی آگے ہے، روزے دار سے بھی آگے ہے، حاجی سے بھی آگے ہے، زکوٰۃ دینے والے سے بھی آگے ہے، غازی سے بھی آگے ہے، شہید سے بھی آگے ہے، مولوی سے بھی آگے ہے، صوفی سے بھی آگے ہے، محدث سے بھی آگے ہے، شارع قرآن سے بھی آگے ہے۔ مقام رضا، اس مقام رضا کو بیان کرتے ہوئے امام محمد غزالی
رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے جو اس وقت یاد آ رہی ہے. آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن حساب کتاب ہو جائے گا, کروڑوں اربوں خربوں آدمی باہر بیٹھے ہیں, جنت کے دروازے نہیں کھلے, بیٹھے ہیں کہ جنت کے دروازے کھلیں تو لوگ اندر جائیں. ایک جماعت کو حکم ہوگا کہ تو اڑ کر جنت میں چلی جا. اب وہ اربوں خربوں میں سے کچھ آدمی اڑیں گے اور جنت کے اندر چلے جائیں گے, اور جنت میں جا کر نور کے تختوں پر بیٹھ جائیں گے. جنت کے محافظ فرشتے جو جنتیوں کی نوکری کریں گے, جنتیوں کی خدمت کریں گے, وہ حیران ہوں گے کہ یہ لوگ عجیب ہیں, یہ چند لوگ آ گئے ہیں, ساری دنیا باہر بیٹھی ہے, وہ نہیں جنت میں آئے, یہ کیوں آ گئے ہیں, یہ کیا کرتے تھے, ان سے پوچھیں تو صحیح. ان کا انٹرویو لیں گے, فرشتے پوچھیں گے یار بتاؤ تم دنیا میں کرتے کیا تھے کہ آج سب سے پہلے آ گئے ہو. تو یہ کہیں گے جی نماز پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے, زکوٰۃ دیتے تھے, حج کرتے تھے, مسجدیں بناتے تھے, مسجدوں کی خدمت کرتے تھے, مدرسے چلاتے تھے, قرآن پڑھتے تھے. تو فرشتے کہیں گے باہر جو بیٹھے ہیں وہ بھی تو یہی کام کرتے تھے. مولوی سارے باہر بیٹھے ہیں, محدث سارے باہر بیٹھے ہیں, پیر سارے باہر بیٹھے ہیں, شیخ سارے باہر بیٹھے ہیں, مفسر سارے باہر بیٹھے ہیں, محدث سارے باہر بیٹھے ہیں. تم کیوں آ گئے؟ یہ کام تو تم سے زیادہ وہ کرتے تھے. کوئی اور بات ہوگی تو یہ جماعت کہے گی ہاں جی ایک بات اور بھی تھی, شاید اسی کی وجہ سے اللہ نے ہمیں نوازا ہو. فرشتے کہیں گے وہ بتاؤ وہ کیا بات تھی؟ تو یہ کہیں گے جی وہ بات یہ تھی کہ جب ہم بیمار ہو جاتے تھے تو کسی ڈاکٹر طبیب کے پاس کبھی نہیں گئے تھے, جب بھوکے ہوتے تھے تو کبھی روٹی کی خواہش نہیں کی تھی, پیاسے ہوتے تھے تو کبھی پانی کی خواہش نہیں کی تھی. فرشتے کہیں گے کہ یہ کیسا دین تھا؟ اسلام تو کہتا ہے کہ بیمار ہو تو علاج کر لو, اسلام تو کہتا ہے کہ بھوکے ہو تو کھا لو, اسلام تو حکم دیتا ہے کہ پیاسے ہو تو پی لو, تم کیوں نہیں کرتے تھے؟ بیمار ہو جاتے تھے علاج نہیں کرتے تھے. تو وہ کہیں گے کہ بات یہ تھی ہمیں ڈر لگتا تھا کہ کہیں ہمارا خدا یہ نہ کہہ دے کہ یہ کیسے میرے بندے ہیں, بیماری بھی تو میں نے ہی بھیجی تھی, اس سے کنی کیوں کتراتے ہیں. بیماری بھی تو میں نے بھیجی تھی, بیماری سے کیوں نالا ہے؟ فرشتے کہیں کہ بس بات ختم ہو گئی. آج سب سے پہلے تم جنت میں اس لیے آئے ہو کہ تم نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزاری تھی. یہ مقام رضا ہے. میرے بیٹوں عزیزوں, مجھے بھی چاہیے کہ اپنی زندگی میں دکھ آتے ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, جب اللہ کی طرف سے کروڑوں انعام ہیں, اگر کوئی ایسی تکلیف آئے تو میں سمجھوں کہ یہ تکلیف اس کی طرف سے دور بھی وہی کر دے گا. اللہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں. یہ ایک علاج ہے مقام رضا کا. ایک اور روایت نقل کرتے ہیں, بشر حافی ایک بہت بڑے جلیل القدر ولی گزرے ہیں, بشر حافی. وہ فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں جا رہا تھا, ایک آدمی مرا پڑا ہے, لاش پڑی ہے, اسے کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں, چونٹیاں نوچ رہی ہیں, بے حس پڑا مرا ہوا ہے. مجھے بڑا ترس آیا کہ اس پر کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں, اس کی قبر کا اہتمام کرنے والا کوئی نہیں, اس کے کیڑے مکوڑے ہٹانے والا کوئی نہیں. تو فرماتے ہیں میں نے اپنے آگے جانے کا پروگرام کینسل کر دیا. میں نے کہا کہ میں اس بندے کو نہلاتا ہوں, اسے قبر میں دفن کروں گا. آپ فرماتے ہیں میں نے جب اس کے منہ کے قریب ہوا تو اس کی سانس تھی تھوڑی سی, ابھی مرا نہیں تھا مگر اتنا بے حس تھا کہ کیڑے مکوڑے چونٹیاں ہٹا نہیں سکتا تھا. میں نے کئی دن تک اس کے زخم دھوئے, مرم پٹی کرتا رہا, دودھ پلاتا رہا, پانی پلاتا رہا, کھلاتا رہا. کئی دنوں کے بعد اس بندے نے آنکھ کھولی. یہ بشر حافی ہیں رحمۃ اللہ تعالی, بہت بڑے بزرگ ولی اللہ. حافی
کہتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والے کو. انہیں حافی کیوں کہتے تھے؟ کہ یہ گرمی ہو، سردی ہو، کانٹے ہو، کیچڑ ہو، پانی ہو، ہر حالت میں ننگے پاؤں چلتے تھے. ایک دن کسی نے پوچھا حضرت صاحب یہ کیا معاملہ ہے، آپ ننگے پاؤں چلتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ بشر فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک خاص واقعہ ہے کہ میں ننگے پاؤں کیوں چلتا ہوں. جی بتائیں. بشر کہتے ہیں میں جوانی میں پرلے درجے کا شرابی تھا، ٹاپ کی شراب پیتا تھا، قیمتی شراب. اور میں نے ایک مکان بنایا ہوا تھا شراب خانہ، جس میں میں اکیلا جایا کرتا تھا اور قیمتی شراب کے مٹکے وہاں رکھے ہوتے تھے. جوتا میں باہر اتارتا تھا، اس مکان کمرے کے اندر میرے بغیر کوئی جا نہیں سکتا تھا. فرماتے ہیں ایک دن میں گیا اور شراب کے بوتل کو میں نے ہاتھ لگایا، آواز آئی بشر خدا سے ڈرو. میں حیران ہوا کہ بندہ تو کوئی ہے نہیں، یہ کیا آواز ہے؟ ادھر ادھر دیکھا، کوئی بندہ نہیں تھا. میں نے کہا بس ویسے ہی ہے. میں نے بوتل سے گلاس میں شراب انڈے لی. پھر آواز آئی بشر قیامت کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے جہنم کے عذاب سے ڈرو، قبر کے عذاب سے ڈرو. میں اور پریشان ہوا کہ عجیب قصہ ہے، کوئی بندہ ہے نہیں مگر حالت یہ ہے. میں نے پھر گلاس میں شراب ڈال کر پینے کا ارادہ کیا. جب گلاس کو اٹھایا تو پھر اور سخت انداز میں کہا گیا میرے غضب سے بچو، میرے قہر سے بچو، جہنم کے عذاب سے بچو، قبر کے عذاب سے بچو. بشر خدا کا خوف کر. تو بشر فرماتے ہیں میں نے سمجھا کہ بشر آج تیرا مقدر بدل رہا ہے، آج تیرا نصیب بدل رہا ہے، تجھے بارگاہ قدس سے حکم ہو رہا ہے کہ شراب چھوڑ دے. فرماتے ہیں میں نے سارے مٹکے توڑ دیے، قیمتی لاکھوں کی شراب تھی، ساری انڈیل دی اور اس وقت باہر آ گیا. چونکہ یہ اللہ کا کرم مجھ پر ہوا تھا جب میں ننگے پاؤں تھا. اب میں نے فیصلہ کیا کہ بشر موت تک ننگے پاؤں ہی رہو تاکہ تجھے وہ منظر یاد رہے کہ تیرے اللہ نے تیری قسمت کو سنوارا تھا. بشر فرماتے ہیں جب کئی دنوں کے بعد اس بندے نے آنکھ کھولی اور مجھے دیکھا، مجھے دیکھ کر کہا میں نے پہچان لیا تو بشر حافی ہے، تو جلیل القدر ولی ہے، ولیوں کا ہیڈ ہے، سردار ہے، میں جانتا ہوں. مگر یاد رکھ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا اللہ بشر کو دوزخ میں ڈال دے. بشر فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ میں نے تو اس کی خدمت کی تھی، اتنے دن نہلایا، زخم دھوئے، مرم پٹی کرتا رہا، کھلاتا پلاتا رہا، اور یہ مجھے قیامت کے دن دوزخ میں ڈلوائے گا. فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یار اتنا جلال غصہ، میرے اندر جرم کیا ہے؟ میں نے تو تیرے ساتھ محبت کی تھی، مجھے دوزخ میں کیوں ڈلوائے گا؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ بشر مجھے یہ بتائیں آپ کو مجھ پر رحم آیا تھا نا کہ کیڑے مکوڑے کھا رہے تھے، رحم آیا تھا؟ ہاں. وہ بندہ کہتا ہے مجھے یہ بتاؤ سب سے زیادہ مہربان کون ہے؟ بشر آپ نے مہربانی کی، میرے کیڑے مکوڑے ہٹائے، میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ سب سے زیادہ مہربان کون ہے؟ بشر فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ. پھر اس نے بڑے غصے سے کہا کہ جب وہ سب سے بڑا مہربان، سب سے بڑا مہربان، جب وہ سب سے بڑا مہربان خوش تھا کہ مجھے کیڑے کھا جائیں، جب سب سے بڑا مہربان چاہتا تھا کہ مجھے چونٹیاں مکوڑے کھا جائیں، تو کون ہے جو میرے اور اس مہربان کے درمیان آڑے آ رہا ہے؟ بشر فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میں نے اس سے معافی مانگی. میں نے کہا یار معاف کر، مجھے پتہ نہیں تھا کہ تو مقام رضا پر فائز ہے، مجھے یہ مجھے معاف کر. وہ کہتا ہے جی کوئی بات نہیں، معافی ہو جائے گی، مجھے ایک سوال کا جواب اور دے دو. بشر فرماتے وہ بتا کیا ہے؟ بشر یہ مجھے بتاؤ یہ جو تو نے کیڑے مکوڑے چونٹیاں ہٹائی ہیں
یہ خود بخود آ گئے تھے یا رب کی مرضی سے آئے تھے؟ یہ کیڑے یہ سارے مجھے جو نوچ رہے تھے کھا رہے تھے یہ خود بخود آ گئے تھے یا اللہ کے چاہنے سے مرضی سے آئے تھے؟ بشیر فرماتے ہیں میں نے کہا خود بخود تو نہیں آ سکتے، اللہ کی رضا سے آئے تھے۔ پھر اس نے بڑے جلال سے کہا کہ بشیر جب میرا رب اس پر راضی تھا کہ مجھے کیڑے کھا جائیں، میرا رب اس پر راضی تھا کہ میری قبر نہ ہو، مجھے جانور کھا جائیں، میرا رب اس پر راضی تھا کہ مجھ پر کوئی جنازہ پڑھنے والا نہ ہو، کوئی کفن دینے والا نہ ہو، کوئی میرے ساتھ پیار کرنے والا نہ ہو، کوئی مجھ پر آنسو